نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دور حاضر کے وہ مسائل جن سے آج امت مسلمہ دوچار ہے، امت مسلمہ کو درپیش مسائل اس دور کے اندر وہ کئی طرح کے ہیں، معاشی، خاندانی، اخلاقی، معاشرتی، مذہبی و دینی، سیاسی، ہر طرح سے امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، اگر دیکھا جائے تو ان تمام مسائل کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ، جو تمام مسائل کی بنیادی وجہ ہے، چاہے امت مسلمہ کا مسئلہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، یعنی امت کی سطح کا ہو چاہے انفرادی شخص کا مسئلہ ہو، ایک امتی کا، چاہے وہ خاندانی سطح کا ہے یا بین الاقوامی سطح کا ہے، ان تمام بنیادی مسائل کی ایک بہت بنیادی وجہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام زندگی اور آپ کی عطا کردہ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کرنا۔ بعض لوگ اس کو محض دینی اور مذہبی کمزوری کی وجہ تو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو پوری زندگی کا ایک نظام ہے۔ اور آج کے دور میں جو دنیا کا بیانیہ ہے، پوری دنیا میں آپ کسی بھی فورم پر، کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مقام پر، الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا، کسی بھی مقام میں اس وقت انسانوں کا جو بیانیہ ہے، استدلال ہے، وہ محض عقل ہے، محض دانشوری ہے اور محض لاجک کو سامنے رکھ کر بات کرنے کی عادت ہے۔ اسی رو میں مسلمان بھی بہتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کسی ایک مسئلے کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آج کے دور میں بحث چل رہی ہے نکاح سے متعلق، کہ نکاح جو ہے یہ درست ہے کہ نہیں، نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ایشو جس وجہ سے بھی کھڑا ہوا، ہم اس شخص کو، اس خاتون کو ہم موضوع بحث نہیں بناتے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ اصل مغرب کی فکر پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد، کبھی ہفتہ گزرتا ہے، کبھی مہینہ گزرتا ہے، کبھی 2 ماہ گزرتے ہیں، بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بجلی اسلام پر گرا دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیا جاتا ہے کہ جس سے امت مسلمہ ان کی طرح سوچنا شروع کر دے، جیسے وہ لوگ سوچتے ہیں۔ ان کے پاس مذہب، روایت، چلیں اس قرآن کو نہیں مانتے لیکن تورات، زبور، انجیل تو ان کی مذہبی کتاب ہے، عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، وہ ان کتابوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ان کے ہاں بائبل کو ان دنیاوی معاملات کے اندر کوئی ماخذ ہونے کا، کوئی سورس ہونے کا درجہ آج حاصل نہیں ہے۔ بس چند لوگ ہیں جو کبھی کبھار کسی مذہبی عبادت گاہ میں جمع ہو کر کچھ ورق کھول لیتے ہیں، وگرنہ ان کی معاشرتی، سیاسی، کسی زندگی میں ان کی مذہبی کتاب کا آج کوئی رول باقی نہیں رہا۔ وہی سوچ مسلمانوں میں مسلط کرنے کے لیے، ذہنی طور پر ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے، برین واشنگ کرنے کے لیے ایسے موضوعات کو زیر بحث بنایا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل کے طور پر مذہبی طبقہ جس کو اسلام سے، دینی روایات سے محبت ہے اور جذباتی تعلق ہے، وہ اس عمل کے رد عمل کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر وہ احتجاج اور الفاظ اور بیانیے جاری کر دیتے ہیں، معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر ایک نیا شعلہ آ کر اسلام پہ گرتا ہے۔ اصل میں کرنے والا کام یہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے فور ایور ہے، ہر مسئلے میں، ہر
مغرب کی طرف سے مسلمانوں اور امت مسلمہ اسلام پر جو بھی وار ہو، ایک جامع حکمت عملی کے تحت، جامع حکمت عملی ہے، اس کے تحت ایک اصول جو امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز قرآن اور حدیث مبارک ہے، قرآن و سنت ہے۔ ہم کوئی بھی رائے، مثال کے طور پر یہ بحث کہ نکاح کی ضرورت کیوں ہے، نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے یا ایک مذہبی فریضہ ہے یا ایک پارٹنرشپ ہے، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ لوگ تو عقل کا سہارا لیں گے، خواہش نفس کا سہارا لیں گے، لیکن مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی تربیت میں بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے جو آج کے بچوں کو، آج کی نوجوان نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث نبوی سنت مبارکہ، پھر بعد میں بات آئے گی اسلاف کی، بڑوں کی، روایات کی، عقل کی اور لوجک کی اور مشرقی روایات کی، یہ سب بعد میں ہیں۔ اگر یہ ایک بات آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ امت مسلمہ کسی ایسے دھوکے کا شکار نہیں ہوگی، کوئی ایسا بیانیہ دل فریب الفاظ، یہ جاذب نظر ہونے والی چیزیں یہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گی۔ اور جو حدیث مبارک پڑھی گئی اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ناممکن ہے جب تک مسلمان کا نظریہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور دین کا پابند ہوں۔ جب تک ہم اس نظر سے سوچنا نہیں شروع کریں گے امت ہونے کی حیثیت سے، تب تک دشمن کا وار ہم پر 100% ہمیں گھائل کرے گا، زخمی کرے گا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے احتجاج، چھوٹی چھوٹی ہماری حکمت عملیاں، چھوٹے چھوٹے ہمارے ریئیکشن یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہماری بنیاد ختم ہو گئی۔ تو اس قسم کے جتنے شوشے ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنی سازشیں ہیں، یہ ہوتی رہیں گی، اور بارش کے قطروں کی طرح یہ مسلسل زمین پر یہ قطرے فتنوں کے گرتے رہیں گے۔ ان سے بچنے کا حل یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس نظریے کو پختہ کرے۔ عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے نظریہ اور سوچ ہے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے امت کا، ہر بچے کا، کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن پاک، اور اس کے بعد نبی کا فرمان، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، کسی بھی چیز کے غلط اور صحیح کے فیصلے کے لیے، اس کے بعد باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اللہ پاک یہ نظریاتی اور یہ فکری صحیح سوچ جو قرآن و حدیث کے بارے میں ہے ہمیں اور پوری امت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة